الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كل نفس ذائقة الموت. محترم خواتین و حضرات، سامعین و سامعات، اللہ تعالیٰ نے انسان کو اس دنیا کے اندر پیدا کیا ہے تو اس کے ساتھ اس کی موت کو بھی ساتھ متعین کیا ہے۔ انسان اس دنیا میں آیا ہے تو وہ ہمیشہ نہیں رہے گا، ایک وقت ہے، اس وقت کو پورا کر کے پھر اس کو اس دنیا سے رخصت ہونا ہے، اس کو یہاں سے جانا ہے۔ جو آیا ہے، جو پیدا ہوا ہے، اسے یہ دنیا چھوڑ کر جانا ہے، اس دنیا سے رخصت ہونا ہے، اپنی سانسیں مکمل کر کے اپنے پیدا کرنے والے کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ یہ دنیا انسان کے لیے اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے اور پھر انسان کو اس دنیا میں پیدا کیا ہے تو اعمال کے لیے پیدا کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو آخرت کی تیاری کے لیے یہاں بھیجا ہے۔ انسان پیدا ہوتے ہیں اور گزر جاتے ہیں، دنیا میں بے شمار لوگ پیدا ہوتے ہیں اور چلے جاتے ہیں، لیکن کوئی ان کا نام لینے والا نہیں ہوتا۔ ان کی زندگی کا کوئی کام ہی ایسا نہیں ہوتا کہ لوگ ان کو یاد کریں، ان کا نام لے کر دعائیں کریں اور ان کی کمی کو محسوس کریں۔ لوگ آتے ہیں جاتے ہیں، ایک سفر ہے، نہ جانے کتنے لوگ آئے اور کتنے چلے گئے، کوئی کسی کا نہیں پتہ۔ لیکن دنیا میں بعض لوگ ایسے پیدا ہوتے ہیں کہ وہ جب اس دنیا سے جاتے ہیں تو لوگ محسوس کرتے ہیں کہ ان کی اس جگہ کو کبھی کوئی پر نہیں کر پائے گا۔ وہ خلا چھوڑ کر جاتے ہیں، وہ اپنی جگہ لوگوں کے دلوں میں ایسی بنا کے جاتے ہیں، کوئی ان کی جگہ کو نہیں لے پاتا، کوئی ان کی جگہ کو پر نہیں کر پاتا۔ وہ زندگی جیتے ہیں دوسروں کے لیے، وہ زندگی گزارتے ہیں دوسروں کو سکون چین پہنچانے کے لیے، دوسروں کو خوشی پہنچانے کے لیے، دنیا کو ایک اچھا نظام دینے کے لیے، دنیا کو ایک اچھا راستہ بتانے کے لیے، دنیا کو اپنے مالک حقیقی کی طرف بلانے کے لیے وہ ایک سانس لیتے ہیں اور اس دنیا میں زندہ رہتے ہیں۔ تو ایسے لوگ جب دنیا چھوڑ کر جاتے ہیں تو لوگوں کے کلیجے باہر آ جاتے ہیں، لوگ ان کے لیے اپنی جانیں قربان کرنے کے لیے بھی تیار ہو جاتے ہیں۔ اگر یہ سسٹم ہوتا کہ لوگ اپنے بدلے میں کسی کی عمر میں اضافہ کر سکتے تھے تو ایسے لوگوں کے لیے لوگ اپنی عمر پیش کر دیتے۔ ایسے ہی ایک شخص عظیم مفکر داعی اسلام حضرت مولانا محمد یوسف اصلاحی، اب ہم ان کو رحمت اللہ علیہ کے نام سے پکارتے ہیں۔ یہ لفظ ان کے لیے کہنا دل پر پتھر رکھنے کی طرح ہوتا ہے، لیکن اللہ کے فیصلے ہیں۔ ہمارا تو ایمان ہے کہ جو اس دنیا سے جاتا ہے اور جس پر موت واقع ہو جاتی ہے، وہ موت کا آنا اس مرنے والے کے حق میں بہتر ہی ہوتا ہے۔ اللہ کا ہر فیصلہ حق پر ہوتا ہے اور اللہ کے ہر فیصلے میں حکمت ہوتی ہے۔ ہمارا تو اس پر ایمان ہے کہ ہر جانے والا اس دنیا سے جب جاتا ہے تو یہ جانا ہی اس کے حق میں بہتر ہوتا ہے۔ ہر مومن کا یہ ایمانی تقاضا ہے۔ حضرت مولانا محمد یوسف اصلاحی صاحب اس دنیا سے چلے گئے، لیکن اپنے پیچھے اپنی بہت سی یادیں چھوڑ کر گئے ہیں، بہت سے کارنامے کر کے گئے ہیں کہ دنیا ان کو یاد رکھے گی، کتابوں میں ہمیشہ ان کو یاد رکھا جائے گا، اور جب لوگ ان کی کتابیں دیکھیں گے تو ان کی یاد آئے گی۔ مولانا یوسف اصلاحی صاحب رحمۃ اللہ علیہ قرآن کے خاص ذوق رکھنے والے انسان تھے، قرآن سے ان کو بے حد لگاؤ تھا، قرآنی خدمات اس لیے ان کی بہت زیادہ ہے۔ ان کی یہ کتاب ہے قرآنی تعلیمات، اسے پڑھ کر اندازہ ہوتا ہے کہ انہوں نے کتنی محنتیں کی ہیں قرآن کریم کو سمجھنے میں، قرآن کریم کو پڑھنے میں، قرآن کریم کی گہرائیوں میں جانے میں انہوں نے کتنی محنتیں کی ہیں، کتنا وقت دیا ہے، اور رات دن کا گویا ایسا معلوم ہوتا ہے کہ یہ ان کا اوڑھنا بچھونا ہے۔ ان کی کتابیں اس کا پتہ دیتی ہیں کہ قرآن ان کا خاص موضوع تھا۔ میری بارہا ملاقات ان سے ہوتی تھی۔ پہلی ملاقات ان سے 2014 میں ہوئی تھی اور یہ 7 سال کا عرصہ ان کے زیر سایہ میرا گزرا ہے، تو مجھے بہت قریب سے انہیں دیکھنے کا موقع بھی ملا ہے۔ ان کے پاس جانے کا موقع ملتا تھا، وہ جب باہر سے سفر سے آتے تھے
تو میں ہمیشہ ان کی خدمت میں حاضر ہوتا اور ان سے بہت ساری چیزوں میں استفادہ کرتا تھا۔ ان کی خدمت میں جا کر علمی انداز سے سوچنے کا ایک الگ نرالا طرز ملتا تھا۔ وہ بڑے ہی اچھے انداز میں سوچتے تھے، مثبت انداز میں سوچتے تھے، ان کی فکر پختہ تھی، بہت ہی اچھے انداز میں وہ سوچ کر اصلاح کرتے تھے۔ قرآن کریم کی آیت پڑھتے، اس کی تشریح اور تفسیر کرتے، وضاحت کرتے تو ایسا معلوم ہوتا کہ قرآن کریم کی یہ آیت آج ہی نازل ہوئی ہے۔ اس انداز میں قرآن کریم کو انہوں نے پڑھا تھا۔ وہ فرماتے تھے اس عمر کے آخری عمر کے مرحلے میں وہ مجھ سے فرماتے تھے کہ قرآن کریم اب کچھ سمجھ میں آنے لگا ہے، اب تھوڑا تھوڑا قرآن کریم سمجھ میں آنے لگا ہے۔ اور وہ بتاتے تھے کہ ایک زمانہ ایسا تھا کہ جب جامعۃ الاصلاح سے فارغ ہوا تھا تو میرے اندر یہ غرور، یہ کبر، یہ بڑائی اور یہ اندر رچب بس گیا تھا کہ قرآن کو تو ہم نے سمجھا ہے، دنیا کیا جانے قرآن کو، ہم نے قرآن کو سمجھا ہے، قرآن اس کے مفہوم کو صحیح معنی میں ہم نے سمجھا ہے۔ تو وہ خود کہتے تھے کہ جب میں فارغ ہوا تھا تو میرا یہ غرہ اور یہ مجھے دھوکہ تھا، لیکن وہ جب یہ بات ذکر کرتے تھے پھر آنکھ میں آنسو آ جاتے تھے ان کی کہ آج میں یہ دیکھتا ہوں اپنے آپ کو کہ قرآن کریم تو اب سمجھ میں آیا ہے، وہ بھی تھوڑا تھوڑا سمجھ میں آیا ہے۔ صاحب علم انسان کی ایسی ہی بات ہوتی ہے، وہ جتنے علم میں گہرے ہوتے ہیں ان کی بات میں تواضع، انکساری، عاجزی اتنی ہی زیادہ آ جاتی ہے۔ وہ جان کر بھی ایسے ہوتے ہیں کہ وہ کچھ نہیں جانتے۔ یہی صاحب علم کی پہچان ہے۔ علم کی سب سے بڑی پہچان یہی ہے کہ انسان جانتے بوجھتے بھی ایسا نظر آتا ہے کہ وہ ایک سادہ سا انسان ہے، اسے وہ علمی گہرائیاں نہیں آتی ہیں۔ حضرت مولانا محمد یوسف اصلاحی صاحب ایسے ہی تھے۔ انسان چلے جاتے ہیں، واپس نہیں آتے، ان کی یاد آتی ہے، جانے والوں کی صرف یادیں رہ جاتی ہیں، انسان ان کو یاد کرتا ہے۔ مولانا محمد یوسف اصلاحی اس دور کے بہت ہی عظیم مفکر تھے، اتنے عظیم تھے کہ اب دور دور تک بھی ان جیسا نظر نہیں آتا، ان کی فکر کا ان جیسا نظر نہیں آتا۔ وہ جب اسلام کو دیکھتے تھے اور پیش کرتے تھے تو ان کا ذہن و دماغ بڑا وسیع تھا، وہ اعلیٰ درجے کی سوچ رکھتے تھے، فکر رکھتے تھے، وہ عالمی دماغ رکھتے تھے۔ وہ اسلام کو صحیح انداز میں، صحیح اسلام کو صحیح انداز میں پیش کرتے تھے۔ یہ ان کی بنیادی خصوصیت تھی جو دور دور تک اب دیکھنے کو نظر نہیں آتی ہے، کہ وہ جو اوریجنل اسلام ہے، جو حقیقی اسلام ہے، جو صحیح اسلام ہے، اس کو صحیح انداز میں دنیا کے سامنے پیش کرتے تھے۔ اب ہم لوگ صحیح اسلام پیش کرتے ہیں تو انداز صحیح نہیں ہوتا، طرز تکلم وہ نہیں ہوتا جو اس اسلام کو پیش کرنے کے شائن شان ہے۔ بعض مرتبہ طرز تکلم بہت خوبصورت ہوتا ہے لیکن وہ جو پیش کرتے ہیں وہ صحیح اسلامی ترجمانی نہیں ہوتی۔ لیکن حضرت مولانا محمد یوسف اصلاحی صاحب پوری دنیا کے اندر اسلام کے ترجمان تھے، تو وہ صحیح اسلامی فکر کو صحیح اندازے میں پیش کرتے تھے، صحیح انداز میں پیش کرتے تھے۔ ایسے پیش کرتے تھے جیسے ایک ماں اپنے بچے کو سمجھاتی ہے، ان سے بات کرتی ہے۔ ان کی تقریر کا انداز یہی تھا، وہ بات کرتے تھے، خطیبانہ انداز نہیں تھا ان کا کہ وہ کہتے بھی تھے کہ مجھے تو بات کرتا ہوں، مجھے تقریر کرنا نہیں آتی ہے، میں تو بات کرتا ہوں، گفتگو کرتا ہوں، کلام کرتا ہوں۔ یہ ان کی گفتگو کی خاصیت تھی کہ وہ اچھے انداز میں اسلام کو پہنچاتے تھے، معتدل انداز میں اسلام کو پہنچاتے تھے۔ اور دوسری ایک بڑی خصوصیت ان کی یہ تھی کہ ان کی فکر میں اعتدال تھا، فکر پختہ تھی، متوازن تھی، اعتدال تھا۔ ان کے یہاں غلو نہیں تھا، تشدد نہیں تھا، سختی نہیں تھی۔ اسلام کا جو مزاج ہے اس مزاج سے ہم آہنگ ان کی فکر تھی۔ ان کی کتابیں اس کا پتہ دیتی ہیں کہ وہ معتدل فکر کے حامل تھے۔ ان کی کتاب ہے آسان فقہ، اس میں بھی یہی بتایا گیا ہے کہ انسان کے لیے اللہ تعالیٰ نے جو نظام دیا ہے وہ بہت آسان ہے۔ یہ کتاب ہے ان کی آسان فقہ،
یہ پتہ دیتی ہے، ہمیں بتاتی ہے کہ وہ معتدل فکر کے حامل تھے، اعتدال ان کی صفت تھی، اور ہمیشہ اس کو باقی رکھتے تھے اور لوگوں کو بتاتے تھے کہ غلو اچھا نہیں ہوتا ہے، تشدد اچھا نہیں ہوتا ہے، جہاں تشدد ہوتا ہے وہاں دین نہیں ہوتا، جہاں دین ہوتا ہے وہاں تشدد نہیں ہوتا۔ یہ بات وہ لوگوں کو بتایا کرتے تھے، سمجھایا کرتے تھے، ہمیں بھی بارہا یہ نصیحت کرتے تھے کہ فکر و نظر میں اعتدال ہو، مزاج میں اعتدال ہو، نرمی ہو، اس سے دین کا کام ہوتا ہے اور دین آگے بڑھتا ہے۔ تیسری صفت ان کی یہ تھی کہ فکر آخرت ان پر غالب تھی، ہمیشہ آخرت کی فکر ان کے سامنے رہتی تھی، گویا آخرت کا منظر ان کے سامنے ہے، جنت کہ جو تذکرہ قرآن نے کیا ہے اور جہنم کا جو تذکرہ قرآن نے کیا ہے وہ ان کی نظروں کے سامنے رہتا تھا، ہر وقت سامنے رہتا تھا۔ بارہا اپنی گفتگو میں وہ آخرت کو پیش کرتے تھے اور کہتے تھے کہ یہ دنیا تو فانی ہے، یہاں سے تو جانا ہے، یہاں کوئی ہمیشہ نہیں رہتا ہے، نہ ہمیشہ رہنے کے لیے آیا ہے۔ جب آخری نبی کی وفات ہو گئی تو دنیا کا کون انسان اس دنیا میں زندہ رہے گا؟ ہر انسان کو موت آنی ہے، فنا ہونا ہے، کامیاب وہ انسان ہے جو اپنی آخرت سنوار لے۔ اس دنیا میں رہتے ہوئے اس دنیا کی زندگی کو قیمتی چیز سمجھے۔ وہ یہ بھی فرماتے تھے کہ ہمارے یہاں عموماً یہ مزاج ہے، لوگ اس دنیاوی زندگی کو کوئی حیثیت نہیں دیتے، اس کو ایسا سمجھتے ہیں کہ اس کی تو قیمت ہی نہیں ہے۔ وہ فرماتے تھے کہ اسی زندگی کی تو قیمت ہے، اسی میں تو آخرت کو بنانا ہے، سنوارنا ہے۔ جو اس دنیا میں رہ کر آخرت کی تیاری کر لے گیا تو وہ تو کامیاب ہے۔ وہ یہ فرمایا کرتے تھے کہ اس دنیا میں رہتے ہوئے ہی آخرت کو پانا ہے، آنکھیں بند ہونے کے بعد آخرت کی جزا ملے گی، عمل نہیں ہوگا وہاں پر۔ اس دنیا میں عمل کرنا ہے، حساب نہیں ہے، اور وہاں پر حساب ہوگا، عمل نہیں ہوگا۔ تو اس دنیا کو بہت قیمتی سمجھنا چاہیے، یہ ایک بار ملی ہے، بار بار نہیں ملے گی۔ تو اس دنیا کی ایک ایک سانس کو قیمتی سمجھنا چاہیے اور اس کو آخرت کی فکر میں لگا کر گزارنا چاہیے، آخرت کے اعتبار سے گزارنا چاہیے۔ دنیا میں رہتے ہوئے انسان کو آخرت کی فکر ہو جائے تو وہ کامیابی کی راہ پر چلنے لگتا ہے۔ یہ بار بار ان کی گفتگو میں آتا تھا فکر آخرت، ان کا موضوع تھا۔ ان کی کتابیں پڑھ کر یہ احساس ہوتا ہے کہ فکر آخرت ان پر پوری طرح سے غالب تھی، ہمیشہ اس کو سامنے رکھتے، لوگوں کے سامنے بولتے تھے، لوگوں کو بتاتے تھے، اور خود بھی اس کے لیے تیار رہتے تھے کہ ہمیں دنیا چھوڑ کر جانا ہے۔ یہ ان کی ایک خاص صفت تھی اور خاص امتیاز اور وصف تھا ان کا۔ ایک اور بات ان کے اندر یہ تھی کہ وہ شکر گزار بہت تھے، ہمیشہ ان کی زبان پر شکریہ کلمات رہتے تھے، کبھی شکوہ شکایت نہیں تھی ان کی زبان پر۔ ہمیشہ ہم ان سے ان کی طبیعت پوچھتے، دریافت کرتے تو فرماتے پہلے سے بہت اچھا ہوں، پہلے سے بہت اچھا ہوں۔ میری دعا ہے اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ ان کو وہاں بھی پہلے سے زیادہ اچھا رکھے۔ ہمیشہ ان کی زبان پر یہی کلمات رہے کہ پہلے سے اچھا ہوں، اور وہ فرماتے تھے کہ مجھے جو ملا ہے اللہ کا فضل ہے، اللہ کا کرم ہے، اللہ کا احسان ہے کہ اللہ نے یہ نعمتیں دی، ہم اس کے حقدار نہیں تھے، ہماری حیثیت تو بہت تھوڑی سی تھی، لیکن اس نے ہمیں بہت نوازا ہے، بہت زیادہ دیا ہے، ہمارے کام سے زیادہ ہمیں نوازا ہے، ہماری صلاحیتوں سے زیادہ ہمیں نوازا ہے، ہم اس کے حقدار نہیں تھے۔ ہمیشہ اس کو پیش کرتے تھے، کبھی نہ تقدیر کا شکوہ کرتے تھے، نہ کبھی لوگوں کا شکوہ کرتے تھے، کبھی انہوں نے شکوے کی زندگی نہیں گزاری، ہمیشہ شکر کی زندگی گزاری ہے اور اللہ کے فضل سمجھ کر زندگی گزاری ہے۔ میرا یہ ان کی کتابوں کو پڑھ کر احساس ہوا ہے، اور یہ جو 7 سال کا عرصہ میرا ان کے ساتھ گزرا ہے تو ان کو دیکھ کر مجھے یہ احساس ہوا ہے کہ ان کے اندر شکر گزاری بہت زیادہ تھی۔ ایک عادت ان کی اور بہت ہی خوبصورت تھی جو اب دیکھنے کو نہیں ملتی، کہ وہ یتیموں سے بڑی محبت کرتے تھے، بیواؤں کا بڑا خیال رکھتے تھے، مسکینوں کے ساتھ حسن سلوک کرتے تھے۔ ہمیشہ ان کی یہ فکر رہتی تھی کہ یہ غربا، یہ مساکین، یہ یتیم، یہ بے سہارا، ہم ان کے کام آ جائیں۔ ان کے کام آنا بڑی دینداری ہے، اللہ کو خوش کرنے کا ذریعہ ہے۔ مجھ سے فرماتے تھے کہ چلتے چلتے ایک مرتبہ جامعہ کے اندر فرمانے لگے کہ تمہیں معلوم ہے ہمیں یہ جو اللہ رزق دیتا ہے یہ کیوں دیتا ہے؟ تو پھر انہوں نے حدیث کا وہ ٹکڑا اپنی زبان سے وہ ٹکڑا پڑھ کر سنایا
کہ انما ترزقون بضعفائکم، کہ تمہیں جو یہ رزق دیا جاتا ہے یہ تمہارے کمزوروں کی وجہ سے تمہیں دیا جاتا ہے، تو ان کمزوروں کے ساتھ جتنا حسن سلوک ہوگا اللہ کی رضا اتنی تمہیں ملنا شروع ہو جائے گی، اللہ کی رحمتیں تمہارے اوپر برسنا شروع ہو جائیں گی۔ تو جیسا میں نے عرض کیا کہ قرآن کریم سے ان کا خاص لگاؤ تھا، خاص شغف تھا، خاص ان کا موضوع تھا قرآن کریم کی تعلیمات، قرآن کریم کو ہر گھر تک پہنچانا، یہ ان کا مشن تھا کہ وہ یہاں پر بھی قرآن کریم کی باتیں پیش کرتے تھے لوگوں کے سامنے، اور جہاں جہاں ان کے سفر ہوتے تھے، ان کے دروس قرآن ہوتے تھے، اور وہاں قرآن فکر کو، قرآن تعلیمات کو لوگوں کے سامنے پیش کرتے تھے، اور وہ خود کہا کرتے تھے کہ قرآن کریم تو میری روح کی غذا ہے۔ کیا بہترین جملہ وہ بتاتے تھے کہ قرآن کریم تو میری روح کی غذا ہے۔ اللہ ہم سب مومنوں کی روح کی غذا اس قرآن کریم کو بنا دے، ہمارا اوڑھنا بچھونا اس قرآن کریم کے ساتھ ہو جائے، ہم اس کی فکر کو دوسروں تک پہنچانے والے، اس کی تعلیمات پر عمل کرنے والے بن جائیں۔ کہا کرتے تھے قرآن کریم میری روح کی غذا ہے۔ اسی قرآن تعلیمات سے لوگوں کو آشنا کرنے کے لیے وہ سفر کرتے تھے، ادھر ادھر جاتے تھے اور لوگوں کو بتاتے تھے۔ ایک وہ یہاں رامپور کا جامعۃ الصالحات ایک پرانا ادارہ ہے، جامعۃ الصالحات لڑکیوں کی اعلیٰ تعلیم کے لیے بنایا گیا ایک بہت ہی عظیم ادارہ ہے، جس میں لڑکیوں کی تعلیم، تربیت اسلامی خطوط پر کی جاتی ہے۔ اس کے وہ ناظم اعلیٰ تھے، شیخ الجامعہ تھے، روح رواں تھے۔ ان کی سرپرستی میں یہ ادارہ تقریباً 25 سالوں سے کام کر رہا تھا، آگے بڑھ رہا تھا، اور وہ جامعہ، یہ جامعۃ الصالحات ان کے گویا دل میں رچا بسا ہوا تھا۔ جامعہ میں وہ ہمیشہ اس کو اپنے سامنے دیکھتے تھے اور اس کو اونچا اٹھانا چاہتے تھے۔ جامعۃ الصالحات سے ان کا قلبی تعلق تھا۔ جب آتے جامعہ کی فکر میں اپنے آپ کو گھلاتے، جامعہ کی بچیوں کے تعلق سے بہت فکر مند رہتے تھے، امت مسلمہ کی بچیوں کے تعلق سے بڑے فکر مند رہتے تھے۔ کہتے تھے کہ ان بچیوں کو کی اعلیٰ تعلیم کے لیے ہم کوشاں ہیں، کہ امت کی بیٹیاں ہیں، ہم ان کو اعلیٰ تعلیم یافتہ بنا کر امت مسلمہ کی آبیاری کر سکتے ہیں، ترقی کر سکتے ہیں، ایک اچھا معاشرہ ڈیولپ کر سکتے ہیں، ایک اچھا معاشرہ بنا سکتے ہیں اگر ہم امت کی بیٹیوں کو پڑھا دیں۔ وہ کہا کرتے تھے کہ مرد ایک پڑھتا ہے تو وہ ایک ہی پڑھتا ہے، اور لڑکی جب ایک پڑھتی ہے تو پورا خاندان پڑھتا ہے، اور پھر وہ جہاں جاتی ہے تو اس خاندان کی بھی اس کو پڑھاتی ہے، تو گویا 2 خاندانوں کو ایک لڑکی پڑھاتی ہے۔ تو اس کے لیے بھی وہ کوشش کرتے تھے، ہمیشہ اس ادارے کو اونچا دیکھنا چاہتے تھے، اس کے لیے تگ و دو کرتے تھے۔ اس عمر میں 80 سال سے اوپر کی عمر ہو گئی تھی، اس میں بھی وہ سفر کرتے تھے اور مستقل اسفار میں رہتے تھے، اس دینی ادارے کو، اس دعوتی ادارے کو بام عروج پر پہنچانے کے لیے، ترقی دینے کے لیے، اس کے لیے کوششیں کرتے تھے۔ جامعۃ الصالحات میں بے شمار وہ بچیاں بھی پڑھتی ہیں جو فیس نہیں دے پاتی، تو ان کا نظم کرتے تھے، دور دراز سے لوگوں کی ذہن سازی کرتے تھے کہ یہاں امت کی کوئی بچی بھی ایسی نہ رہے جو فیس دینے کی وجہ سے تعلیم سے محروم ہو جائے۔ تو ایک دفعہ میری ان سے ملاقات ہوئی اور میں نے ان سے کہا کہ کچھ بچیاں ہمارے خاندان میں ہیں، ہمارے تعلقات میں ہیں، دوست احباب کے فون آتے ہیں، لیکن جامعۃ الصالحات میں جو فیس ہے، جو بورڈنگ کی فیس ہے، کھانے کی فیس ہے، وہ ادا نہیں کر پائیں گی، بہت سے یتیم لڑکیاں ہیں، تو ہم کیا کریں؟ تو انہوں نے فرمایا کہ کسی کی مجبوری کی وجہ سے اس کی تعلیم نہیں رکنی چاہیے، کسی کی یتیمی کی وجہ سے اس کی تعلیم نہیں رکنی چاہیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یتیم پیدا ہوئے تو کسی ان کی یتیموں کی نسبت تو بہت دور کی ہے، تو آپ ایسا کریں، جو بھی آپ کے تعلقات میں ہیں ان بچیوں کو لے آئیں، ہم ان کی کفالت کریں گے، ہم ان کے لیے کوشش کریں گے اور ان کو ترقی دیں گے، آگے بڑھائیں گے ان کو۔ یہ وہ کہا کرتے تھے، اور جب بھی تذکرہ آتا تھا یتیموں کا، بیواؤں کا، تو ان کی آنکھیں نم ہو جاتی تھی کہ ان کے لیے تو ہمیں ہر وقت تیار رہنا چاہیے، کوشاں رہنا چاہیے، محنتیں کرنی چاہیے، تاکہ ہم اللہ کے یہاں اونچا درجہ پا سکیں، اللہ کی رضا حاصل کر سکیں۔ ان غریب و مسکینوں کے ساتھ اس نے سلوک کرنا اللہ کے یہاں اعلیٰ درجے کی منظوری دلاتا ہے، وہ یہ بار بار کہا کرتے تھے۔
ایک ان کے اندر خاص بات میں نے یہ دیکھی تھی کہ وہ ہمیشہ امت کی فکر کرتے تھے. جب بیٹھو امت کا کیا ہوگا، امت کے حال پر وہ ہمیشہ نظر رکھتے تھے، اور امت کیسے آگے بڑھے گی، کیسے اونچا اٹھے گی، کیسے ترقی کرے گی، اس پر وہ سوچتے تھے. وہ خود کہا کرتے تھے کہ اگر میری ذات کا کوئی مسئلہ ہے، مجھے کوئی مصیبت پیش آئی ہے، میرے گھر میں کوئی پریشانی ہے، مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا، مجھے وہ چیز بے چین نہیں کرتی، مجھے وہ چیز پریشان نہیں کرتی. لیکن جب امت کا کوئی مسئلہ آ جائے، امت پر کوئی مصیبت آ جائے، کوئی دشواری اور پریشانی آ جائے، تو میرا کلیجہ چھلنی ہو جاتا ہے، مجھے کھانا پینا اچھا نہیں لگتا، میری راتوں کی نیندیں اڑ جاتی ہیں. ایسے ہی ایک دفعہ 22 فروری سن 2020 میں میری ان سے ملاقات ہوئی. تو بیٹھتے ہی انہوں نے کہا اس امت کا کیا ہوگا، چاروں طرف سے لوگوں کے مسائل ہیں، امت کو ہر طرف سے لوگ پیچھے دھکیل رہے ہیں، ہر وقت ان پر نظر رکھے ہوئے ہیں، ان کی مخالفت ہو رہی ہے. وہ سوچتے تھے کیا ہوگا اس امت کا. پھر فرماتے تھے کہ یہ امت ترقی کرے گی، آگے بڑھے گی. جب اس امت کو دبایا جاتا ہے، جب اس کو زیادہ ٹارچر کیا جاتا ہے، تو اس امت کے اندر سے ہیرے نکل کر آتے ہیں. اس امت کے میں ایسے افراد تیار ہو جاتے ہیں جو اس امت کی قیادت کرتے ہیں، اس امت کو آگے بڑھاتے ہیں. کہتے میرا یقین ہے کہ یہ جتنے دبائے جا رہے ہیں نا، آگے چل کر یہ لوگ اسلام کے ہیرو بنیں گے. انہی میں سے کچھ لوگ ایسے پیدا ہوں گے جو اس امت کی قیادت کریں گے. وہ فرماتے تھے کہ گنے کا رس ایسے نہیں نکلتا ہے کہ گنے کے رس کو اگر آپ ریشمی رومال میں لپیٹ کر حفاظت سے کہیں اونچی جگہ پر رکھ دیں اور محفوظ تالے میں بند کر دیں تو وہ رس نہیں نکلے گا، اس کا وہ سڑ جائے گا وہ گنا وہاں پر. لیکن جب اسے اس کولو میں ڈالا جاتا ہے تو وہ جب پستا ہے، بار بار پستا ہے، تو اس کا رس نکلتا ہے. تو ایسے ہی امت کے کچھ افراد اس امت کے لیے قربانی دیں گے تو کچھ ایسے جیالے پیدا ہوں گے، ایسی نوجوان نسل تیار ہوگی، ایسی خواتین پیدا ہوں گی جو اس امت کے لیے اپنی جان مال کو پوری طور پر لٹانے کے لیے تیار ہو جائیں گے، اور امت ترقی کرے گی. وہی کہا کرتے تھے. تو انہیں ہمیشہ امت کی فکر ہر طرف سے. وہ جب بیٹھتے تھے یہ بتاؤ تم نے اس امت کے لیے کیا سوچا ہے، تمہارے پاس کیا لائے عمل ہے، کیسے تم اس کو امت کو ترقی دو گے. اس فکر میں ہمیشہ وہ رہتے تھے، ہمیشہ اس فکر میں رہتے تھے کہ کس طرح اس امت کو ترقی ہوگی. اختلافات سے دور رہتے تھے، اتحاد کی بات کرتے تھے، غلو سے دور رہتے تھے، دین میں تشدد پسند نہیں کرتے تھے. یہ ساری ان کی عادات تھی، اوصاف تھی جو میں نے آپ کے سامنے ذکر کی. میں نے جیسے ان کو پایا ہے ویسا میں نے آپ کے سامنے ذکر کر دیا ہے. اور ایک وہ بہت زیادہ لطیف مزاج رکھتے تھے، نفیس مزاج رکھتے تھے، اصول کے پابند تھے لیکن مزاج میں لطف تھا، لطیفے سناتے تھے، نقطہ شناس تھے، اور مزاج میں بہت ہی ان کے خوبصورتی تھی. موقع بموقع لطیفے سناتے رہتے تھے اور مزاج میں تازگی پیدا کرتے تھے. مجلس ایسی سونی ہوئی ہے، کوئی بول نہیں رہا ہے، خاموش ہے، ان کے ایک جملے سے مجلس میں تازگی آ جاتی تھی، رونق آ جاتی تھی. ایک دفعہ ہم ایک پروگرام میں شہباد گئے، ان کے ساتھ سب لوگ کھانے کی اس دسترخوان پر بیٹھے ہوئے ہیں اور کوئی کچھ کھا نہیں رہا ہے، سب خاموش ہیں. فوراً بولے کہ بھائی دست درازی کرو نا، ایک دم سے تازگی آ گئی. اسی طرح ایک اور مجلس میں ہم ان کے ساتھ تھے کھانے کی ٹیبل پر، تو ایک صاحب کی پلیٹ میں کچھ ڈالنے لگے تو بولے کہ بھائی نہیں بس بہت ہے، کافی ہے. تو بولے تو کافی ہے، زائد تو نہیں ہے، لے لو. اس طرح کے وہ چھوٹے چھوٹے جملوں سے محفل کو بارونق بنا دیتے تھے، اس میں تازگی دلا دیتے تھے. ایک مرتبہ ایک صاحب ان کے سامنے آئے، تعارف کرانے لگے اپنا، کہ پوچھتے تھے وہ کہ آپ اپنا تعارف کرائیں. تو ایک صاحب تعارف کرانے لگے، تعارف کراتے وہ کہنے لگے کہ میں سب سے بڑا ہوں. فوراً ہی انہوں نے کہا کہ بھائی ذرا رک جاؤ، سب سے بڑا تو اللہ ہوتا ہے، تم کہاں سے کہنے لگے. وہ بیچارہ کہہ تو یہ رہا تھا کہ میں اپنے گھر میں اپنے بھائیوں میں سب سے بڑا ہوں، لیکن وہاں سے بھی انہوں نے نقطہ نکال دیا. تو وہ نقطہ نواز اور نقطہ شناس انسان تھے، بہت ہی اردو زبان کے بہترین ادبا میں ان کا شمار ہوتا ہے، بہت شاندار ادیب تھے. ہم نے مولانا عبد الماجد دریاوادی کی کتابیں پڑھی ہیں لیکن ان کو کبھی دیکھا نہیں ہے. لیکن
حضرت مولانا محمد یوسف اصلاحی صاحب کو دیکھ کر اندازہ ہوتا تھا کہ مولانا عبد المجید دریابادی ایسے ہی ہوں گے، رہن سہن کے اعتبار سے، رکھ رکھاؤ کے اعتبار سے، اصول ضابطے کے اعتبار سے، اور لکھنے کے اعتبار سے، اردو ادب کے اعتبار سے۔ اللہ تعالی حضرت مولانا محمد یوسف اصلاحی صاحب کی قبر کو نور سے منور فرمائے، ان کے درجات کو بلند فرمائے اور ان کی خدمات کو قبول فرمائے۔ ان کی بے شمار کتابیں ہیں، 60 سے زیادہ ان کی کتابیں، چند میرے پاس بھی ہیں۔ یہ شمع حرم ہے، مسائل اور ان کا حل ہے، آسان فقہ ہے، قرآنی تعلیمات ہے، داعی اعظم ہے، تذکیر القرآن ہے، اور بھی بہت سی کتابیں ہیں ان کی۔ لیکن ایک کتاب جس نے انہیں پوری دنیا کے اندر متعارف کرایا ہے، وہ کتاب ہے ان کی آداب زندگی۔ جیسی وہ کتاب ہے، واقعی اس کتاب میں وہ کچھ ہے جو زندگی کے آداب سکھاتی ہے، طریقہ اور سلیقہ سکھاتی ہے۔ وہ فرماتے تھے کہ میں نے بڑی محنت سے یہ کتاب لکھی ہے۔ جس وقت میں یہ کتاب لکھ رہا تھا، میرے اوپر یہ کتاب سوار تھی، میں جو کچھ کر سکتا تھا اس کے لیے میں نے وہ کیا اور اس کتاب کو مرتب کیا، لیکن مجھے یہ اندازہ نہیں تھا کہ اللہ تعالیٰ اس کتاب کو اتنی مقبولیت عطا کرے گا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی اس کتاب کو پوری دنیا کے اندر مشہور کر دیا ہے۔ لوگ جانتے تھے اسی کتاب سے ان کو کہ وہ یوسف اصلاحی آداب زندگی والے، وہ اس نام سے جانے اور پہچانے جاتے تھے۔ لوگ ہدیے کے طور پر اس کتاب کو دیتے ہیں۔ پہلے زمانے میں لوگ جب بچیوں کی شادی ہوتی تھی تو بہشتی زیور کو بطور تحفہ اپنی بیٹی کو دیا کرتے تھے، لیکن آج کے دور میں لوگ اپنی بچیوں کو آداب زندگی دیتے ہیں، اس لیے کہ اس کتاب، واقعی وہ کتاب ایسی ہے کہ اسے پڑھا جائے، اس کی تشہیر کی جائے، اس کو تقسیم کیا جائے، اس کو لوگوں کو ہدیے میں دیا جائے اور جگہ جگہ اسے پہنچایا جائے۔ اس میں اسلامی خطوط پر جو تربیت کا انداز ہے بہت ہی اچھوتا ہے، نرالا ہے۔ وہ کتاب بڑی اہمیت کی حامل ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اسے بہت مقبولیت عطا کی ہے، مختلف زبانوں میں اس کے ترجمے ہوئے ہیں، اور یہ کتاب پڑھنے کے لائق ہے ان کی آداب زندگی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ حضرت مولانا محمد یوسف اصلاحی صاحب کی ان دینی، علمی اور دعوتی خدمات کو قبول فرمائے۔ انہوں نے بین الاقوامی طور پر اسلام کی ترجمانی کی ہے، دعوتی انداز میں اسلام کو پیش کیا ہے۔ رات دن وہ اسی مشن کے لیے اپنے آپ کو تھکاتے تھے اور لگاتے تھے۔ اللہ تعالیٰ ان کی اس دینی اور دعوتی خدمات کو قبول فرمائے، ان کی قرآنی خدمات کو قبول فرمائے، اور اس ادارے کے لیے جو انہوں نے خدمت انجام دی ہے اللہ اس کو قبول فرمائے۔ وہ یہ بھی کہا کرتے تھے کہ میرے پاس تو کچھ نہیں ہے، بس یہ دینی ادارہ ہے، اس میں پڑھنے والی بچیاں ہیں جو میرے لیے ذخیرہ آخرت ہوں گی، میں اللہ کے حضور پیش کر دوں گا۔ اللہ جب پوچھے گا کہ تم کیا لے کر آئے ہو تو میں کہہ دوں گا کہ اللہ یہ تیری بیٹیاں ہیں، یہ تیرے نبی کی بیٹیاں ہیں، میں ان کو پڑھا کر آپ کی خدمت میں پیش کر دوں گا۔ یہ بیٹیاں ہیں جن کو میں لے کر آیا ہوں، میرے پاس اور کچھ نہیں ہے۔ یہ بیٹیاں ہیں جن کے لیے میں نے کوششیں کی ہیں، جن کو اعلیٰ تعلیم کے لیے ہم نے محنتیں کی ہیں، میں تو ان بچیوں کو اور بیٹیوں کو پیش کر دوں گا۔ تو وہ اس اعتبار سے بہت عظیم انسان تھے، امت کے لیے بڑے خیرخواہ تھے، بڑے نافع شخص تھے، اور سب کچھ انہوں نے امت کی فکر کے لیے کیا۔ اللہ تعالیٰ ان کے درجات کو بلند فرمائے، ان کی خدمات کو قبول فرمائے، اور ہمیں بھی ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔